الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آخر پیغام کو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام، قابل عزت تحسین، معزز و محتشم برادران اسلام، برادران طریقت، برادران شریعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران اسلام، آج کا ہمارا جمعۃ المبارک انشاءاللہ العزیز سود کی مذمت اور اس کی جو حرمت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پہ مشتمل ہوگا. اور آخر میں ہم انشاءاللہ العزیز سیدنا داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے تذکار جمیلہ کے ساتھ بھی اپنے قلوب و اذہان کو معطر کریں گے. میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہمیں حق سچ بیان کرنے اور سن کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، بلا توقف میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. خالق کائنات نے اپنی لاریب و بیعیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اللہ رب العزت مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے: اے اللہ کے بندو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود میں سے جو کچھ باقی رہ گیا ہے وہ اللہ کی راہ میں
وہ اس سے بچ جاؤ اور جو باقی رہ گیا ہے وہ خرچ کر دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ خالق کائنات اپنی مخلوق کو، ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود میں سے باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو۔ آگے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرتے، اگر تم سود کی بقیہ رقم یا سود سے بچا ہوا مال کو نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ گویا پتہ چلا سود کھانا، سود کھلانا، سود کے معاملات میں شامل ہونا، اس کو لکھنا، اس کو پڑھنا، اس کا حساب کرنا، کسی بھی حوالے سے سود میں مداخلت کرنا، اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بندہ ایسا کرتا ہے، جو سود سے نہیں بچتا، جو سود کو اختیار کرتا ہے، جو سود سے فائدہ حاصل کرتا ہے، جو سود کو سینے سے لگاتا ہے، تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے وہ اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرے۔ یعنی اللہ رب العزت اعلان جنگ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے خلاف کہ جو سود نہیں چھوڑتے اور سود کا کام کرتے ہیں۔ برادران اسلام، ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بیع کو یعنی خرید و فروخت کو حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ اب یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ آپ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ ہمارے کسی داتے پر داتے کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ کس کا فیصلہ ہے؟ یہ خالق کائنات کا فیصلہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں تمہیں خرید و فروخت کی اجازت دیتا ہوں، وہ تمہارے لیے حلال کرتا ہوں، لیکن وحرم الربا، فرمایا جو سود ہے وہ تم پہ حرام کرتا ہوں۔ گویا اللہ رب العزت نے خرید و فروخت کو ہمارے لیے آسان کر دیا، حلال کر دیا، اور ربا کو یعنی سود کو حرام کر دیا۔ آگے اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العزت سود کو کم کرتا ہے، گھٹاتا ہے، اور وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے ارشاد کا مطلب ہے کہ جو صدقہ و خیرات ہے اس میں اضافہ کرو اور جو سود ہے اس میں کمی کرو، کیونکہ اس کمی کا اعلان تم نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، بلکہ دونوں جہانوں کے سردار نے کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اپنی جو نفع، اپنا جو صدقہ و خیرات ہے اس میں اضافہ کرو اور جو ربا یعنی سود ہے اس میں کمی کرو۔ برادران اسلام، سود کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں، عربی زبان میں سود کو ربا کہتے ہیں۔ اب ہمارے کچھ نادان کہتے ہیں کہ جہاں لفظ سود آ گیا وہ ہم نہیں کریں گے، جہاں ربا کا لفظ آ گیا وہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو برادران اسلام، کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے وہ فارسی میں ہو، چاہے وہ اردو میں ہو، چاہے وہ پشتو میں ہو، چاہے وہ عربی میں ہو، چاہے وہ لاطینی میں ہو، جس زبان میں بھی ہو، وہ اللہ رب العزت کا فرمان ہوتا ہے اور اس کی سزا بھی برابر ہوتی ہے، اس کی جزا بھی برابر ہوتی ہے۔ ہمارے کچھ احباب جو ہیں، میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا، وہ بینک کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، وہ بینک میں اپنا پیسہ رکھوا دیتے ہیں، بینک ان کو یہ لالچ دیتا ہے، یہ ہرس دیتا ہے کہ سال کے بعد 12% اس کا منافع آپ کے اکاؤنٹ میں شامل کر دیا جائے گا۔ اب وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ پیسے بڑے ہیں ہمارے اور سالانہ اس میں 12% اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ تو برادران اسلام، ان کے لیے اعلان ہے کہ اگر تم اس سود سے نہیں بچو گے تو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ گویا یہ جو 12% نفع کے ساتھ ہم بینک کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں نا، یہ بالکل ناجائز ہے، یہ حرام ہے، اور یہ حرام کس نے قرار دیا ہے؟ یہ تیرے اور میرے پاک خدا نے حرام قرار دیا ہے۔ تو جو لوگ بینک میں اپنا پیسہ
اس نیت سے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمیں سالانہ فائدہ ہو رہا ہے، ہمیں سالانہ 12% انکم ہو رہی ہے، تو برادران اسلام وہ خوب سمجھ لیں، خوب سن لیں کہ اللہ رب العزت نے سود کو کل بھی حرام کیا تھا، سود کو آج بھی حرام کیا ہے۔ گویا وہ اپنا جو بینک میں پیسہ رکھا ہوا ہے، وہ اگر تو سود کی نیت سے ہے تو وہ فوراً اس میں سے وڈرا کروا لیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ تمہاری روزی روٹی میں برکت کی بجائے اللہ کریم بے برکتی کا نزول فرما دے، اور یہ نہ ہو کہ دنیا میں تو تم مالدار ہو جاؤ، دنیا میں تو تم کاریں کوٹھیاں بنگلے خرید رہو، لیکن یہ نہ ہو کہ بروز محشر جب خالق کائنات اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو تو وہاں جا کے تمہاری نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں۔ برادران اسلام، کئی مقامات پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود جو ہے یہ اعلان جنگ ہے، اور اعلان جنگ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 چیزیں جو ہیں وہ بندے کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 7 چیزیں، وہ 7 بڑے گناہ کون سے ہیں جو بندے کو ہلاک کر دیتے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا شرک سے بچو، شرک سے بچو، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، یہ بڑے گناہوں میں شامل ہے اور یہ تمہارا بیڑا تباہ کر دے گا، تمہیں تمہارا ستیہ ناش کر دے گا۔ اس شرک سے بچ جانا۔ اگر تم اپنی فلاح چاہتے ہو، اپنی بھلائی چاہتے ہو، اپنی زندگی کو بابرکت بنانا چاہتے ہو، تو حضور نے فرمایا شرک سے بچ جانا، یہ تمہیں ورنہ ہلاک کر دے گا۔ دوسرے نمبر پہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جادو کرنے والا جو عمل ہے، یعنی جادو کرنے والا جو ہے وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ یعنی جادو کرنا بھی اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ خالق کائنات کے پیارے محبوب علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جادو کرے گا یا جادو کروائے گا تو وہ بڑے گناہوں میں شامل ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جو بندے کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، بے گناہ کسی کو قتل کرنا، بے گناہ کسی کی جان لینا، بے گناہ کسی کا خون کرنا، یہ بھی بڑے یعنی کبائر گناہ میں شامل ہے۔ اور جو بندہ کسی کو ناحق قتل کرتا ہے وہ جب تک ان سے معافی نہیں مانگ لیتا اب تک وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا جرم کرنے والا ہے۔ اور حضور نے فرمایا یہ وہ گناہ ہے جس کے ساتھ بندہ دنیا میں بھی ہلاک ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا چوتھے نمبر پہ جو چیز ہے ہلاک کر دینے والی وہ سود ہے۔ سود مت کھانا، اگر تم سود کھاؤ گے تو دنیا میں بھی برباد ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی برباد ہو جاؤ گے۔ پانچویں مقام پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتیم کے مال کو مت کھانا، یتیم کے حق کو مت کھانا، یہ بھی ان گناہوں میں شامل ہے جو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ جو یتیم کا مال نہ حق کھائے گا تو وہ دنیا میں بھی برباد ہو جائے گا اور آخرت میں بھی اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ چھٹے نمبر پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفار کے ساتھ جنگ لگی ہو، اسلام کے حق میں کفار کے مقابلے میں اگر جنگ لگی ہو تو بندہ اگر پیٹھ پھیر کے گھر چلا جائے نا تو وہ چیز بھی اس کو ہلاک کر دے گی۔ یعنی کفار کے ساتھ جنگ لڑنے کے دوران جو پیٹھ پھیر کے گھر چلا جاتا ہے، واپسی کی راہ اختیار کر لیتا ہے، تو حضور نے فرمایا یہ بھی بڑے گناہوں میں شامل ہے، اور جو بندہ ایسے کرے گا وہ دنیا میں بھی ہلاک ہو جائے گا اور آخرت میں بھی ہلاک ہو جائے گا۔ ساتویں نمبر پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ توجہ کے ساتھ سنیے گا، ہمارا موضوع تو سود ہے لیکن یہ جو 7 چیزیں ہیں اگر ان پہ ہم عمل نہیں کریں گے، اگر یہ ہمارے اندر پائی جائیں گی تو پھر یہ نمازیں، یہ روزے، یہ لمبی لمبی تسبیحاں، یہ رکوع سجود، ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت ہمارے منہ پہ مار دے گا جب تک یہ چیزیں 7 جو ہیں یہ ہم میں سے نہیں ہوں گی۔ تو 7ویں مقام پہ حضور نے فرمایا پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والا بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ کوئی عورت ہے وہ پاک دامن ہے،
زمانہ اس کی گواہی دیتا ہے، وہ پردے کا اہتمام کرتی ہے، وہ عزت کا اہتمام کرتی ہے، وہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرتی ہے، وہ نماز پڑھتی ہے، وہ روزے رکھتی ہے، گھر کے اندر رہتی ہے، لیکن اگر تم اس پہ تہمت لگاؤ گے نا کہ تم بےہودہ ہو یا تم فاحشہ ہو یا تمہارے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، تو حضور نے فرمایا یہ بھی وہ گناہ ہے جو تمہیں دنیا میں بھی ہلاک کر دے گا، آخرت میں بھی ہلاک کر دے گا۔ تو برادران اسلام، یہ 7 چیزیں ایسی ہیں، یہ 7 ایسے بڑے گناہ ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے اندر یہ 7 میں سے کوئی ایک گناہ بھی پایا جائے گا تو وہ دنیا میں بھی برباد ہو جائے گا اور آخرت میں بھی برباد ہو جائے گا۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نا بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، آپ نے اپنے دور خلافت میں ارشاد فرمایا کہ جو سود نہیں نہ چھوڑتا، جو سود کھانا نہیں چھوڑتا، جو سود سے منع نہیں ہوتا، تو حاکم وقت پہ فرض ہے کہ اس کو سزا دے اور جب تک وہ سود نہ چھوڑ دے اس کو قید رکھے۔ اب یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو سود کھانے والا ہے اس کو اس کی سرزنش کرے، اس کو قید کرے اور تب تک اس کو رہائی نہ دے جب تک وہ سود نہ چھوڑ دے۔ لیکن ہمارے حکمرانوں کا المیہ دیکھیے برادران اسلام، ہمارے حکمرانوں کا جو ریاست مدینہ بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اللہ کے پیارے محبوب کی تعلیمات پہ اس ملک کو چلانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے اندر جو سود کی شرح ہے وہ 7.5% پائی جا رہی ہے۔ میں پرسوں اخبار پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہے کہ 6.5 یا 6.25% سے بڑھا کے 7.5% سود کی شرح کر دی گئی ہے۔ اب برادران اسلام، جب ہم نے اس حکمران کو، اس حکومت کو ہم نے کرسی پہ بٹھایا تھا، ہم نے ووٹ دیا تھا، تو ہم نے اس غرض سے دیا تھا کہ اس کا نعرہ اور اس کا وین بڑا بلند ہے، اس کا وین جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے، اس کا وین اور اس کا مشن ہے کہ اس ریاست کو ریاست مدینہ بنایا جائے گا۔ ارے کون سی ریاست مدینہ؟ وہ ریاست مدینہ جس میں عادل حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، آپ پہرا دے رہے ہیں، تو اچانک ایک گھر سے آواز آتی ہے، ماں کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، دودھ میں پانی ملا دو، اس سے ہمیں زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو بیٹی پتہ کیا کہتی ہے؟ بیٹی کہتی ہے کہ نہیں اماں، عمر کی حکومت ہے، عمر کی حکومت ہے، عمر کی بادشاہت ہے، اگر عمر کو پتہ چل گیا نا یہ ہم نے بے انصافی کی ہے، ہم نے یہ درمیان میں جو ہے وہ ملاوٹ کی ہے، تو عمر ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ برادران اسلام، یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں، صبح جا کے جب سویرا ہوتا ہے تو اپنے قاصد کو بھیجتے ہیں، جا کے اس ماں سے اس بیٹی کا رشتہ مانگتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے، اور جب وجہ پوچھی جاتی ہے کہ یہ غریب گھر کی بیٹی آپ کو کیوں پسند ہے، آپ تو وقت کے حکمران ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے نہیں مانگا، میں نے اس کی دولت کی وجہ سے اس کا رشتہ نہیں مانگا، میں نے اس کی شہرت کی وجہ سے رشتہ نہیں مانگا، میں نے ان کے گھر کی وجہ سے رشتہ نہیں مانگا، بلکہ میں رات کو ٹہل رہا تھا تو اس بیٹی نے جو عدل و انصاف اور جو سچ کی روایت کام کی ہے، آج اس کی بنا پہ میں اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگتا ہوں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وقت کے حکمران، ان کی ذمہ داری ہے کہ جو سود کرتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، اس سے سود کے کاروبار سے جان چھڑائی جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہمارے ریاست مدینہ کے نام نہاد حکمران، ہمارے ریاست مدینہ کے نام نہاد فلاسفر، ہماری ریاست مدینہ کے نام نہاد قائد لیڈر، وہ خود 7.5% جو سود کی شرح ہے اس کو ہمارے خزانے میں شامل کرتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت کے حکمران کی ذمہ داری لگائی تھی کہ تم اپنی رعایا میں سے جو سود کا کاروبار کرتا ہے اس کو تب تک قید کرنا جب تک وہ سود چھوڑ نہ دے۔ اب دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، وہ حضور کے پکے صحابی ہیں، حضور کے پکے غلام ہیں، ریاست مدینہ بنانے کا دعویٰ انہوں نے بھی کیا تھا اور ریاست مدینہ بنانے کا دعویٰ آج بھی کیا جا رہا ہے۔ فرق کیا ہے؟
تب وہ کہتے تھے کہ سود چھڑانا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور آج کیا ہے، حکومت خود جو ہے وہ 7.5% سود کی جو شرح ہے وہ کھا رہی ہے۔ تو آپ یہ نہ کہیں کہ حکومت 7.5% سود پہ کام کرتی ہے تو پھر ہمارا کیا قصور ہے، نہیں، آپ اپنی جو ذات ہے اس سے کام شروع کریں، آپ اپنی ذات سے شروع کریں کہ آج کے بعد میں سود نہیں کھاؤں گا، آج کے بعد میرا بھائی سود نہیں کھائے گا، آج کے بعد میرا باپ سود نہیں کھائے گا، آج کے بعد میرا بیٹا سود نہیں کھائے گا۔ برادران اسلام، جب آپ اپنی ذات سے اس گناہ سے بچنے کی کوشش شروع کریں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ رب العزت تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہارے ملک پہ بھی مہربانی فرمائے گا اور اس کو بھی سود سے پاک کر دے گا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ریاست مدینہ کے دعوے دار 7.5% جو سود کی شرح ہے وہ اس میں شامل کر رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ملک میں ہے ہی کچھ نہیں، سود نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ ارے کھانا تم نے کہاں سے ہے؟ آئے روز عوام کی جو نیند ہے وہ تباہ ہوتی جا رہی ہے، آئے روز عوام کا جو سکون ہے وہ چھینا جا رہا ہے، مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے، اور تم کہتے ہو کہ ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں ہم۔ ارے ایسے ریاست مدینہ کے دعوے دار نہیں ہوا کرتے، ریاست مدینہ کے دعوے دار اگر بننا ہے تو صدیق اکبر کی تعلیمات پہ عمل کرو، ریاست مدینہ کا مشن چلانا ہے تو عمر فاروق کی تعلیمات پہ عمل کرو، اگر ریاست مدینہ کو سینے سے لگانا ہے نا، اگر ریاست مدینہ بنانے کا جذبہ دل میں بسائے بیٹھے ہو تو پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا، اگر تم ریاست مدینہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہو، اگر تم ریاست مدینہ کی طرح اس ملک کو کھڑا کرنا چاہتے ہو تو پھر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو حیات ہے، ان کی جو حکومت ہے، ان کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اگر تم ان کی حکومت پہ عمل نہیں کرو گے، اگر ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرو گے تو پھر ریاست مدینہ بنانے کا جو تمہارا منصوبہ اور مشن ہے نا، یہ صرف تمہاری باتوں کی حد تک ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پہ سود کی حرمت جو ہے اس پہ بات کی ہے، اور کئی مقامات پہ حضور نے ہمیں سود سے منع فرمایا ہے۔ ایک مقام پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں۔ کتنے؟ بولو یار، سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ سارے بول دو آج، سارے کتنے درجے ہیں؟ حضور نے فرمایا سود کے اندر 70 درجے ہیں، 70 درجے ہیں، اور سب سے کم جو درجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ تم اپنی ماں سے زنا کرتے ہو، تم اپنی ماں سے زنا کرتے ہو، جو تمہیں زنا کرنے کا جو کہا جائے تو یہ سود کا ادنا درجہ ہے۔ برادران اسلام، اس سے بڑی سزا کیا ہوگی؟ آپ امیجن کر سکتے ہیں، آپ اور میں امیجن کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی ماں کے ساتھ یہ فیل کریں؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اپنی ماں کے ساتھ ایسا فیل کریں۔ تو یہ خالق کائنات کے پیارے محبوب ارشاد فرما رہے ہیں کہ سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، اور جو کم درجہ ہے، سب سے ادنا درجہ ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ برادران اسلام، اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ نے سود سے بچنا ہے یا اپنے آپ کو بھی اور اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے عزیز و اقارب کو بچانا ہے یا نہیں بچانا۔ برادران اسلام، اب بات یہ ہے کہ اگر پتہ چل جائے، یہ ہم سے سوال ہوا کہ پہلے نہیں پتا تھا کہ ہم سود کھا رہے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جو رقم کے بدلے رقم آتی ہے بغیر محنت کے، وہ اگر پتہ چل جائے کہ ہمارے پاس سود اکٹھا ہو گیا تو اس کا کیا کیا جائے؟ تو ان کے لیے گزارش ہے کہ آپ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس رقم کو صدقہ کی نیت بغیر، صدقہ کی نیت نہیں کرنی، صدقہ کی نیت کرے بغیر جو ہے وہ غریبوں میں بانٹ دو، تو وہ آپ کا جو پیسہ ہے وہ ضائع بھی نہیں ہوگا اور کسی غریب کے کام بھی آ جائے گا۔ لیکن اس میں آپ نے صدقہ و خیرات کی نیت نہیں کرنی، یہ طریقہ کار ہے۔ برادران اسلام، یہ طریقہ جو ہے یہ بھی ہمیں اسلام نے بتایا ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ سود کھا رہے ہیں تو اس کو نیت کیے بغیر صدقہ کی جو ہے وہ غریبوں میں بانٹ دیں۔ اب بات یہ ہے کہ سود وہ کون سی ایسی صورتیں ہیں جن میں ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، ہمارے پیسے کے ساتھ ہمیں کچھ فائدہ بھی ہو اور وہ سود بھی نہ ہو؟ تو ایسی بھی صورتیں ہیں۔
یہ بھی صورت پائی جاتی ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم نے کبھی علماء سے پوچھا ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی علماء کے ساتھ جانے کی زحمت ہی نہیں کی، ہم نے کبھی علماء اور مفتیان کرام سے پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ برادران اسلام، وہ ایسا کون سا کام ہے کہ آپ کہیں کہ میں مصروف ہوتا ہوں اور میں کام بھی نہیں کر سکتا؟